السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلو اٹھو، نکلو باہر، چھوڑ دیں پھپھو خدا کے لیے۔ کیوں چھوڑیں؟ نکالیں ماما آپ اسے باہر۔ تم اپنی زبان بند رکھو تو بہتر ہوگا زمل۔ چلو نکلو، تم منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چھوڑ دو تحریم بچی کو۔ نہیں، اب یا تو یہ یہاں رہے گی یا ہم۔ چلو نکلو، پھپھو جان ہاتھ چھوڑیں اس کا۔ کیوں؟ کیا لگتی ہے تمہاری؟ کوئی رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ میں اس گھر کی بیٹی ہوں اور میں نکال سکتی ہوں اسے، اور یہ بہو ہے اس گھر کی۔ پھپھو جان ہاتھ چھوڑے میری بیوی کا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جو آپ نے سنا۔ لیکن پتر، دادا جان کچھ بھی کہنے اور فیصلہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ میں ایک بے سہارا کو سہارا دیا ہے، اور ویسے بھی میں پیار کرتا ہوں زارا سے۔ شجاع چاند ارمان کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا خون کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ بے سہارا میری بیٹی کیا ہے پھر؟ میری بیٹی اتنی دیر سے تم لوگوں کے نام پر بیٹھی ہے، اور تم لوگ ہو کہ باہر سے گند اٹھا کر لائے جا رہے ہو۔ گند نہیں ہے پھپھو، اور آپ زارا کو کچھ نہیں کہیں گی۔ ابا جان، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے اب۔ یا تو ارمان اس لڑکی کو طلاق دے دے، یا پھر میرا اور میری بیٹی سے اپنا تعلق ختم کریں۔ کیا کہہ رہی ہیں آپا آپ؟ تم چپ رہو عافیہ، تمہاری ہی اولاد ہے۔ اپنی تربیت پر توجہ دو بی بی۔ تحریم پتر، کیوں تماشا کر رہی ہو؟ بچے ہیں ہمارے، کچھ تو سوچ لو۔ نہیں اماں، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ ارمان، میری وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ آپ مجھے چھوڑ آئیں، میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ نہیں پتر، مجھے یقین ہے اپنے پوتے پر۔ اگر ارمان تمہیں لایا ہے تو کچھ سوچ کر ہی لایا ہوگا۔ ارمان پتر کبھی نہیں چھوڑے گا تجھے۔ تو ٹھیک ہے، پھر زمل کا نکاح کر دے زمان کے ساتھ۔ ویسے بھی اب حور تو پاگل ہو ہی چکی ہے، ساری زندگی اس پر تو نہیں گزارے گا نا۔ تحریم کی اس بات سے سب کو حیرانگی ہوئی تھی، اور زمل کو خوشی اپنی ماں کے فیصلے پر۔ کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ بس دلاور بھائی فیصلہ کر لے۔ زمان بیٹا، تم جانتے ہو تمہارے چاچو نہیں ہیں، اور میں اتنا بڑا غم نہیں سہ سکوں گی۔ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم مت کرنا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ امارا اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے ہاتھ جوڑ کر زمان سے فریاد کر رہی تھی۔ چچی جان، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں حور کو چھوڑ دوں گا؟ کبھی۔ حور ہے تو زمان ہے، حور کے بغیر زمان کا کوئی وجود نہیں۔ میں مرتے دم تک، اپنی آخری سانس تک حور کو نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دوں گا۔ اور پھپھو جان، پاگل نہیں ہے میری بیوی، بس اس کا دماغ آپ جیسے شاطر لوگوں جیسا نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ سے یہ خیال نکال دیں کہ میں حور کو چھوڑ کر زمل سے نکاح کروں گا۔ زمان کی بات سے سب کو خوشی ہوئی، اور تحریم کو اپنا پلان ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ زمل تو پاگل ہو ہی رہی تھی اپنی اتنی بے عزتی پر، بس سب کے سامنے اپنا غصہ دبائے ہوئے تھی۔ تحریم نے ولید سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو روح جلدی سے جا کر ولید کے ساتھ چپک گئی۔ نہیں پھپھو، میں نہیں دوں گی ولید کو۔ اس کی طرف ذرا بھی نہ دیکھیں آپ۔ ہے نا ولید، میں نہیں دوں گی آپ کو زمل کو، اور میں بھی نہیں دوں گی امان زمل کو کوئی اور لا دے۔ حیا امان کے بازو سے لگی، تحریم کے سارے راستے بند کر گئی۔ جہاں سب گھر کے ماحول سے افسردہ تھے، وہیں روح اور حیا کی باتیں سن کر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اتنی بے عزتی کے بعد تحریم کو یہاں کھڑا ہونا
اور مشکل لگا۔ چلو زمل چلیں، اب ہمارا یہاں کچھ نہیں۔ نہیں ماما، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر یہ سب ہمیں اپنا نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ ہم تو ان سب سے پیار کرتے ہیں نا۔ ہم نہیں جائیں گے۔ آپ چلیں کمرے میں۔ زمل زبردستی اپنی ماں کو کمرے میں لے گئی، جھوٹے آنسو بہاتے ہوئے۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہاں جانے کی باتیں۔ آپ تھوڑا صبر نہیں کر سکتی تھی؟ اگر آج آپ چلی جاتی تو میرا سب پلان برباد ہو جاتا۔ میں انہی میں رہ کر ان کو برباد کروں گی۔ آپ بس صبر رکھیں۔ آؤ بیٹا، ڈرو نہیں، ناشتہ کرو بیٹھ کر، کچھ نہیں ہوا۔ میں سوچ رہا ہوں ان سب نے اپنے لیے زندگی کے ساتھی ڈھونڈ ہی لیے ہیں تو گھر میں اب ایک فنکشن رکھ لیتے ہیں، سب کو پتہ بھی لگ جائے گا خاندان میں اس طرح۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا؟ جیسے آپ کی مرضی ابا جان۔ نہیں دادا جان، پہلے ہو ٹھیک ہو جائے پھر۔ اور میں بھی نہیں، ابھی ذرا زارا پڑ رہی ہے، اور ویسے بھی ابھی اپنے رشتے کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا تو آج ہی ولیمہ کر دیں بھلا۔ ولید کی بات سے سب کے کہہ کے گونجے تھے لاؤنج میں۔ ولید پتر، بڑا بے صبرا ہے تو، اپنے باپ کی طرح۔ بابا جان، میں کب تھا ایسا؟ میں تو بہت شریف تھا جوانی میں۔ ہاں ولید پتر، تیرا باپ اتنا شریف تھا کہ تیری ماں سے اس کے گھر بس اماں جان، اب اولاد کے سامنے تو مت کریں ذلیل مجھے۔ ویسے چاچو، آپ بڑی چیز ہیں، میں تو آپ پر ہی گیا ہوں۔ ہاں ارمان، تو چھوٹے پاپا پر گیا ہے اور میں دادا جان پر گیا ہوں۔ دیکھ لیں دادا جان، میں نے ابھی تک اپنی بات نہیں کی آپ سے۔ ہاں پتر، تو مجھ پر گیا ہے، پر یہ حیا پتہ نہیں کس پر چلی گئی، تیری کسریں یہ پوری کر دیتی ہے۔ میں دادی جان پر گئی ہوں۔ ایک بار پھر شاہ پیلس میں بھرپور کہہ کے گونجے تھے۔ چل ہٹ شیطان کہیں کی۔ اسی نوک جھونک میں سب نے ناشتہ کیا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امان اپنی الماری میں سے کچھ تلاش کر رہا تھا کہ حیا کمرے میں آئی۔ کیا ڈھونڈ رہے ہیں امان؟ تمہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ اچھا، مجھے لگا الماری میں ہو۔ اچھا چھوڑیں، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ ہاں بولو۔ کیسے بولوں؟ آپ تو الماری کے ساتھ لگے ہیں۔ اچھا، تو تمہارے ساتھ لگ جاؤں کیا؟ ہاں، کیا؟ میرا مطلب نہیں۔ امان نے الماری کا دروازہ بند کیا اور حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود پر گرا لیا اور خود بیڈ پر گر گیا۔ اچھا بتاؤ، کیا بتانا تھا؟ وہ میں نا ماں بننے والی ہوں۔ کیا کہہ رہی ہو پاگل لڑکی؟ جو آپ نے سنا۔ امان پر تو گویا حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ مطلب تم کیسے یہ بات کر سکتی ہو پاگل؟ اچھا حیا، بات سنو، تم سے کس نے کہا یہ؟ منہ سے کہہ سکتی ہوں یہ بات؟ وہ مجھے وامٹنگ ہوئی تھی کل، میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا، لڑکی کو وامٹ ہوا اور اس نے جا کر لڑکی کو بتایا کہ وہ ماما بننے والی ہے۔ مجھے بھی ابھی وامٹنگ ہوئی، میں نے آپ کو بتا دیا، اب بیبی آ جائے گا نا۔ مطلب تم ٹی وی دیکھ کر یہ بول رہی تھی؟ پاگل لڑکی، ڈرا ہی دیا تھا مجھے۔ پاگل، ایسے نہیں آتا بیبی۔ پھر کیسے آتا ہے؟ پہلے شادی کرنی پڑتی ہے،
پھر آتا ہے بیبی۔ امان ہم بھی شادی کر لیں، مجھے بھی بیبی چاہیے، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بیبی۔ حیا دیکھو ایسی باتیں نہیں کرتے، اچھا؟ اور تم نے اب کسی کو اور کو نہیں کہنا یہ؟ اچھا نہیں کہتی۔ اب چھوڑے مجھے، میں جاؤں؟ کیا کرنا ہے جا کر؟ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہیں سو جاؤ۔ یہاں آپ کے اوپر؟ ہاں تو سو جاؤ۔ ٹھیک ہے سو جاتی ہوں۔ نہیں حیا، کمرے میں جا کر سونا، میرے اوپر نہیں، جاؤ اب۔ اوکے۔ حیا نے امان کو کس کیا اور بھاگ گئی۔ میرا پاگل بچہ۔ امان اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ ولی جی، فون دے دیں اپنا۔ کیا کرنا ہے؟ گیم کھیلنی ہے، بور ہو رہی ہوں۔ سچی؟ اچھا میرے ساتھ کھیل لو نا۔ چلیں آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھیں اور میں آپ کو پکڑوں گی۔ اوکے۔ ولید نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی تو روح نے ولید کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ولید جا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور روح کو آواز دی، میں یہاں ہوں، پکڑ لو۔ روح جیسے ہی بیڈ کے پاس پہنچی، ولید نے اس کو کھینچ کر خود پر گرا لیا۔ آپ نے کیوں پکڑا مجھے؟ پیار کرنے کے لیے۔ ہائے اللہ، چھوڑیں ولی، ورنہ ماروں گی۔ اچھا رکو میں آیا۔ کمان سرپرائز! یہ اس کا ریڈ روم تھا۔ آدمی کی دردناک چیخیں اسے سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ آدمی تڑپ رہا تھا اور وہ ظالم آنکھیں موندے اس کی چیخیں سن رہا تھا، جیسے اسے یہ چیخیں تسکین دے رہی ہوں۔ وہ ایسا ہی تھا، بے حد ظالم، مگر حق کے راستے پر۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی پرورش ایک ایسے انسان نے اپنے مقاصد کے لیے کی جو دنیا جہان کی برائیوں میں ملوث تھا۔ جانے اس کا باپ اب تک کتنے ہی لڑکیوں کی عزت پامال کر چکا تھا، کتنے ہی گھر برباد کر چکا تھا، کتنے ہی جوانوں کو ڈرگز پر لگا چکا تھا، مگر اس کا بیٹا، جو شاید اس کا نہ تھا، بالکل اس جیسا تھا، لڑکیوں کی عزت بچانے والا، لوگوں کو انصاف دلانے والا، مگر وہ بے حد جابر تھا۔ وہ دردناک موت دیتا کہ انسان مرنے سے پہلے ہی 100 بار مرتا۔ وہ 27 سال کا شاہانہ مرد تھا، ہلکی سی بیئرڈ اور اس کی آنکھوں کا گرین کلر جو اسے اور پرکشش بناتا۔ بھورے بال، وحشت زدہ جن میں ہر وقت سرد تاثر رہتا۔ وہ مسکراتا بہت کم تھا، مگر جب مسکراتا تو جانے کتنے ہی دلوں کو دھڑکا دیتا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے باپ سے غداری کرنے کی؟ کیسے تم نہیں جانتے تھے اس کا کیا انجام ہوگا؟ نہیں زبان شاہ، میں نے غداری نہیں کی، بلکہ سچ جان گیا ہوں اس کا۔ زیان شاہ نہیں، زیان ملک نام ہے میرا۔ یہی تمہاری بھول ہے زیان، کہ تم ملک کی اولاد ہو۔ وہ ہنسا تھا اسے دیکھ کر، مگر کیوں؟ میں اپنے باپ کی ہی اولاد ہوں، اور تم میرے باپ کے کتے، جہاں کھایا وہیں حرام کیا۔ نہیں زیان، کتا بہت وفادار ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے دردناک موت دو گے، مگر میں مرنے سے پہلے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، جو میرے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا تمہیں۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، تمہیں اب مرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ خنجر اس کے جسم سے آر پار ہوتا، وہ بول اٹھا، تم شاہوں کی اولاد ہو،
زیان، اور ملک تمہارے باپ کا قاتل، جسے تم پناہ مانگتے ہو۔ زبان کو خنجر والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ وہ کنگ سا اس کی بات سن کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں زیان، تم اچھے سے جانتے ہو مجھے، میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عازر شاہ کی اولاد ہو تم، ملک اسے قتل کروا کر تمہیں اغوا کر لیا، اور وہ ملک ہر برے کام میں ملوث ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ تمہارا باپ زیان یہ سب سن کر اس پر بالکل یقین نہیں کر پا رہا تھا، اور وہ تمہاری بہنوں کو لا کر وحشیوں کے آگے ڈالنے والا ہی بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی عزت۔ کریم، تم جھوٹ بول کر مجھے گمراہ کر رہے ہو، میں جانتا ہوں یہ سچ نہیں، اتنا بڑا دھوکہ نہیں کھا سکتا میں۔ دیکھو زیان، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ملک کے دیے گئے زخم اپنا کام دکھا رہے ہیں، میں بس تمہیں اور تمہاری عزت بچانا چاہتا ہوں۔ میرے بعد تمہیں یہ سچائی عزیز ہی بتا سکتا ہے۔ میری بات کا یقین کرو اور اسے نہیں مارنا۔ اسفند اس سے پہلے کہ زیان اسے کچھ بولتا، وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے آزاد ہو چکا تھا۔ اٹھو کریم، تم مجھے اس غلط فہمی میں ڈال کر نہیں جا سکتے۔ ڈیم اٹ، اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لمبا سانس خارج کیا۔ آؤ، کچھ سوچ کر اٹھا۔ وہ سوچ چکا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے قدم اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھائے۔ ولید، مجھے کالج چھوڑ دیں، روح میں تھوڑا جلدی میں ہوں، آج پلیز تم ارمان سے بول دو۔ اوکے پھر، اللہ حافظ۔ ارے واپس آؤ، ایسے نہیں بولتے اللہ حافظ اپنے ہسبینڈ کو۔ روح ولید کے پاس آئی۔ ولید اسے اٹھا کر اونچا کیا تو اس نے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھے، اور پھر ایسے ہی ولید نے اس کے دونوں گالوں پر بھرپور کس کی اور ہلکی سی بائٹ بھی۔ یہ تو ان کا معمول تھا، جیسا کہ ولید نے روح کو سکھایا تھا۔ ہسبینڈ کو ایسے اللہ حافظ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب جاؤ۔ ہاں جاؤ۔ وہ جاتے جاتے پھر مڑی۔ ولید، پیسے تو دے دیں، میری پاکٹ منی ختم ہو گئی ہے۔ اوہ میرا بچہ، یہ لو، اس میں سے لے لو۔ ولید نے اپنا والیٹ اسے دیا اور خود پرفیوم چھڑکنے لگا۔ روح نے اس میں سے پیسے نکالے اور اسے واپس کیا۔ روح، کچھ گندا نہ کھانا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اوکے۔